میرے دوستو، بھائیو، بہنوں، آج 10 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے۔ آج عشرہ رحمت ختم ہو جائے گا۔ آج کے دن اگر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے جولیاں بننا چاہتے ہو، خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہو، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے۔ ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی، ہر گھڑی رحمتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتوں کا برسنا۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ جمعرات کے دن اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ کوئی رات کو پڑھے گا تو صبح تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، کوئی صبح کو پڑھے گا تو رات تک تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایسا وظیفہ ہے جو تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ اس دور میں ہر کوئی بے صبرا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آج 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کے وظیفے کو لازمی کرنا۔ جو کوئی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ندا ہوتی ہے، کون ہے جو اتنے خلوص کے ساتھ میرا نام لے رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام لیں گے، فلاں بن فلاں تجھے یاد کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ آج عشرہ رحمت ختم ہو رہا ہے۔ آج کے دن جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو۔ آپ وظیفہ بعد میں مکمل کریں گے، آپ کی مرادیں پہلے پوری ہو جائیں گی۔ یہ آج 10 رمضان مبارک عشرہ رحمت کے آخری دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جب کسی وظیفے کو خاص دن کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 10 رمضان مبارک جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن اس عمل کو کر لو۔ اس عمل سے بندہ وہ کچھ حاصل کرے گا جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اگر کوئی اس انتظار میں تھا میرے پاس اتنے پیسے آئیں، میری حاجات پوری ہو جائیں، میری مشکلات ختم ہو جائیں، میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں، تو آج 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن اس وظیفے کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جس کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، آج کے دن اس عمل کو کر لو۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، بڑی سے بڑی پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، زندگیاں بدلی ہیں۔ کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ لازمی اس عمل کو کرے۔ یہ اولیاء کاملین کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ ماہ رمضان المبارک عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جولیاں بننا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں رب کی رحمتوں کو سمیٹ لوں، خزانے لوٹ لوں، تو وہ آج کے دن صرف 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ دے۔ سارے سال کے رزق کا اہتمام ہوگا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، حالات سنور جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ مختصر سا وظیفہ کر کے اپنے حالات کو بدل سکتے ہو، تقدیر کو بدل سکتے ہو، تو اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، اور افضل درود پاک نماز والا درود درود ابراہیمی ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ درود پاک کی فضیلت ہم کو بھی مل سکے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ
ایک مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا، 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جس پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جائے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو درود پاک ایسا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، اور یہ عشرہ بھی عشرہ رحمت ہے جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں، اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یا رب، مجھے مانگنا نہیں آتا، تیرے در پر آ چکا ہوں، اب لے کر اٹھوں گا، میرے مانگنے کو نہ دیکھ، اپنی عطا کے مطابق مجھے عطا کر۔ جب آپ خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی من کی مرادیں پوری فرمائے گا، خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیے، آمین کہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کس کی آمین پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی تمام پریشانی و مصیبتوں کو دور فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو اور گھروں میں رہنے والوں کو حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے، چوروں کی چوری سے محفوظ فرما، آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، حاضرین میں سے اور ان کے گھروں میں سے کوئی بیمار ہیں، انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرما، جو جس لحاظ سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔